اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اب آئیے دیکھتے ہیں مسجد کی طرف چلنے کی کیا فضیلت ہے. نمبر 1، مسجد سے محبت اور قلبی تعلق ہونا یہ بھی ایک نیکی ہے، بلکہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ایک آدمی کو مسجد سے محبت ہو اور مسجد سے اس کا دل جڑا ہو، اس کو مسجد ہی میں سکون ملتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں. بہت ساری روایت اس باب میں آئی جن میں عرش کا سایہ بھی ذکر ہوا ہے. وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. کون لوگ ہیں 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے؟ نمبر 1، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، مسلمانوں کا حاکم. نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دل میں مسجد کا ہی شوق رہتا ہے یہاں تک کہ واپس مسجد کی طرف لوٹ آئے. مسجد سے جانے کے بعد بھی اس کے دل میں مسجد کی محبت، مسجد کی طرف لوٹنے کا شوق رہتا ہے. یہ آدمی کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور کون؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ 2 آدمی، وہ 2 شخص، وہ 2 لوگ جو اللہ کی محبت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اسی محبت پر آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. ملتے ہیں اللہ کے لیے، آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے ساتھ الگ ہوتے ہیں. جو اللہ کی خاطر ذات کی کوئی غرض نہیں، نہ کوئی تنخواہ لینا، نہ اس کو قرضہ لینا، نہ کوئی دنیا کی کوئی رشتہ دینا لینا، کچھ نہیں، صرف اللہ کی خاطر اسلام کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور کون؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ آدمی جس کو ایک اونچے مرتبے کی عورت، بڑی فیملی کی عورت، اور ایسی عورت جو بہت خوبصورت عورت ہے، اس کو اپنی طرف کھینچے اور وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ، نہیں بابا میں تو نہیں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں غلط کام نہیں کر سکتا. ایک عورت خود اس کو گناہ کی، زنا کی دعوت دے اور وہ آدمی کیا کہے؟ وہ آدمی کہے مجھ کو اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسے کام کرنے والا دکھتا کہ میں ایسا نہیں ہوں، مجھ کو اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے دن سے میں ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ آدمی جو صدقہ دے اتنا چھپا کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. اتنا چھپا کے، بہت چھپا کے اخلاص کے ساتھ صدقہ دے، ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، اپنی کوتاہی سے، اللہ کے احسانات کو سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ رونے لگ جائے. اللہ کی عظمت، اپنی تقصیر دونوں کو ملا کے جب دیکھے، اللہ کے احسانات، اپنی کوتاہیاں دونوں کو ملا کے جب دیکھے، اس کو رونا آ جائے. کتنا اچھا اللہ، اور میں کیسا، میں نے کیا اللہ کی اتنی سارے احسانات کے بدلے میں نے کیا کیا، رو دے وہ آدمی، لیکن کیسے؟ اکیلے میں روئے. تو ایسا آدمی یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے پھر مسجد میں جانے کو جی کرتا ہے. کیوں؟ اس کو مسجد کا ماحول، مسجد کے اعمال بہت اس کو اچھے لگتے ہیں. اس کو وحشت ہوتی باہر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو وحشت کہاں ہوتی؟ مسجد کے اندر،
کسی کے لیے مسجد پانی اور باہر زمین ہے، اور کسی کے لیے باہر پانی اور مسجد زمین اور مچھلی کے اظہار ہے اس کا، کہ باہر سے جب مسجد میں آتا ہے تو پانی میں آ گیا، ورنہ باہر تڑپتا ہے وہ. اور کوئی آدمی اس کا معاملہ الٹا ہے، مسجد میں تڑپتا ہے، کیسا بھاگے جلدی سے یہاں سے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ مسجد سے محبت کی فضیلت ہے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.